السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حروف علت۔ علت کا اصل میں مطلب ہے وجہ یا سبب، اور عربی کے حروف علت کی تعداد 3 ہے، اور وہ ہیں واو، الف اور یا۔ ان کا مجموعہ وائی کہلاتا ہے۔ یہ زبر، زیر اور پیش کا کام بھی دیتے ہیں۔ حروف سے الفاظ بنانے میں انہی حروف کی مدد لی جاتی ہے۔ ان کے بغیر کوئی لفظ بامشکل بن پاتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ ان کے بغیر کوئی لفظ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو نام بھی حروف علت دیا گیا ہے، یعنی کہ لفظ کو بنانے میں اپنی وجہ سے مل کر آواز نکالنے والے حروف۔ اور وہ وجہ یہ ہے کہ زبر کے بعد الف آ جائے، جیسے با الف زبر با۔ اسی طرح پیش کے بعد واو آ جائے، جیسے با واو پیش بو، اور زیر کے بعد یا آ جائے، جیسے با یا زیر بی۔ تو اس طرح عربی کے یہ حروف علت بنائے اور پڑھے جاتے ہیں۔ اب اگر حروف علت کا استعمال جملوں میں کیا جائے تو حرف علت الف کو اس طرح پڑھا جائے گا، جیسے قال، ذالک، سلام۔ تو ان دیے گئے ہر لفظ میں زبر کے بعد حرف علت یعنی الف موجود ہے، لہٰذا اس کو آ کی آواز میں کھینچنا ہے، جیسے قال، ذالک، سلام۔ اسی طرح حرف علت واو کو یوں پڑھا جائے گا، جیسے یدخلون، تعبدون یا عابدون۔ تو ان جملوں میں سے ہر ایک میں پیش کے بعد حرف علت موجود ہے جو کہ واو ہے، لہٰذا وہاں پر او کی آواز کے ساتھ کھینچنا ہے، جیسے یدخلون، تعبدون اور عابدون۔ اور بالکل یوں ہی یا حرف علت میں بھی طریقہ ہے، جیسے دین، لین یا حین۔ ان جملوں میں بھی زیر کے بعد یا موجود ہے، لہٰذا ای کی آواز کے ساتھ وہاں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ الف کی فطرتی حرکت جو اس سے پہلے آنی چاہیے وہ ہے زبر، اور جس کی موجودگی میں الف کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح واو کی فطرتی حرکت پیش اور یا کی زیر ہے۔ تو یہ تو تھے وہ حروف علت جن کو حروف مدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اگر ان تینوں میں سے یعنی الف، واو اور یا میں سے الف کو نکال کر واو اور یا کی اگر بات کی جائے تو ان سے پہلے کبھی کبھی زبر بھی آتی ہے، اگرچہ کہ ہم نے پڑھا تو یہی ہے کہ ان کی فطرتی حرکت وہ پیش اور زیر ہے، لیکن ان سے پہلے زبر کا استعمال قرآن پاک اور عربی میں موجود ہے۔ ان کی مثالوں پر آنے سے پہلے اس قاعدے کو سمجھ لیتے ہیں کہ اگر واو اور یا سے پہلے زبر آ جائے تو ان دونوں کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے با واو زبر باؤ، با یا زبر بئی، اور ان حروف کو حروف لین کہا جاتا ہے۔ لین کا مطلب ہے نرمی سے، یعنی کہ ان حروف کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور ان حروف کو پڑھنے کے لیے زبر کی آواز کو واو اور یا کے ساتھ ملا کر گولائی میں ادا کیا جاتا ہے، جیسے باؤ، بئی۔ قرآن مجید میں ان کی مثالیں یہ الفاظ ہیں: خوف، قوم، قول، زوج، حول، صوم، یوم۔ ان تمام الفاظ میں واو سے پہلے زبر ہے، لہٰذا ان کو پڑھتے وقت اس چیز کا خیال اور دھیان رہے کہ
کہ اس زبر کو پیش کی طرح نہ پڑھا جائے، جیسے قومن کو قومن نہ پڑھیں یا یومن کو یومن۔ واو کے علاوہ یہ چند یا کی بھی مثالیں ہیں جن میں بجائے زیر یعنی یا کی فطرتی حرکت کے زبر موجود ہے، لہٰذا وہ زبر ہی پڑھنی ہے، جیسے کہ قریش، ویل، عین، کیدن، خیرن، رأیت۔ اور یوں بھی ممکن ہے کہ ایک ہی لفظ میں 2 حرف لین جمع ہو جائیں، جیسا کہ عینین۔ تو اس صورت میں اور ان سے پہلے ایک حرف لین کی صورت سب میں نرمی اور واضح کر کے پڑھا جائے گا۔ ان حروف لین کو یہاں حروف علت کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی حروف علت ہی ہوتے ہیں، لیکن نیم حروف علت، مطلب کہ حروف علت اور حروف لین کے الفاظ تو ایک جیسے ہیں، البتہ حروف علت کو کھینچنا ہے جبکہ حروف لین کو گولائی میں بغیر کھینچے پڑھنا ہے، اس لیے ان کو بھی نیم حروف علت کہا جاتا ہے۔